بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، بانی پی ٹی آئی کی راولپنڈی کے تھانہ نیو ٹاؤن میں درج مقدمے میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمہ جلاؤ گھراؤ، پولیس سے مزاحمت اور املاک و نقصان سمیت دیگر دفعات پر درج ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف مقدمے میں انسداد دہشت گردی کے دفعات بھی شامل ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں تفتیشی ٹیم بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کر رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو آج دن میں جسمانی ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ مایوسی پھیلانے اور ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ کیا انہیں جواب دہ نہیں ٹھہرانا چاہیے؟ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب، کہا صرف پاکستانی ہی نہیں، پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں، عوام بھی کمائیں اور ملک بھی ترقی کرے۔ جتنی بھی مشکلات ہوں، اگر سب مل کر کھڑے ہوں تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آرمی چیف کی کراچی میں تاجر برادری سے ملاقات میں گفتگو۔ جنرل عاصم منیر نے کہا پاکستان کے روشن اور مستحکم مستقبل پر کامل یقین ہے۔ 1 سال پہلے چھائے مایوسی کے بادل آج چھٹ چکے ہیں۔ آرمی چیف نے تاجر برادری سے کہا کہ صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کر کے معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ آپ اپنا پیسہ لے کر پاکستان آئیں، عوام بھی کمائے اور ملک بھی ترقی کرے۔ آرمی چیف نے کہا کہ گزشتہ ملاقات میں بھی کہا تھا کہ مایوسی مسلمان کے لیے حرام ہے۔ آج معیشت کے تمام اشاریے مثبت ہیں، اگلے سال مزید بہتر ہو جائیں گے۔ کوئی شے بشمول سیاست ملک سے مقدم نہیں، سب کو ذاتی مفاد پر پاکستان کو ترجیح دینی چاہیے۔ ریاست ماں کی طرح ہے اور اس کی قدر لیبیا، عراق اور فلسطین کے عوام سے پوچھنی چاہیے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ دہشت گردی کی پشت پناہی غیر قانونی کاروبار کرنے والے کرتے ہیں۔ غیر قانونی کاروبار کے پیچھے مخصوص عناصر ہوتے ہیں۔ ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آرمی چیف نے تاجروں سے کہا کہ یاد رکھیں پاکستان کے سوا ہماری کوئی شناخت نہیں۔ جتنی بھی مشکلات ہوں، اگر ہم مل کر کھڑے ہوں تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آرمی چیف سے روشن ڈیجیٹل پاکستان کے ذریعے سرمایہ واپس لانے پر بات ہوئی۔ آرمی چیف نے یقین دہانی کرائی معیشت مستقبل میں بہتر ہوگی۔ صنعت کار حنیف گوہر کی 11 آر میں گفتگو، بولے آرمی چیف سے ملاقات میں کراچی کے حالات اور مسائل کا شکوہ کیا گیا۔ کراچی کی ٹوٹی سڑکوں اور پانی کے مسائل پر بات ہوئی۔ آرمی چیف صاحب نے جو آج سب سے زیادہ جو بات کی ہے، جو پاکستانی جو انویسٹمنٹس باہر گئی ہوئی ہیں، بزنس کمیونٹی سے ملنے کا پورا مین فوکس آج یہ تھا کہ آپ لوگوں کو میں نے 2 مہینے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ جو ہے تو ایز اے پاکستانی کا کردار ادا کریں اور اپنی جو انویسٹمنٹس ہیں باہر سے واپس لے کر آئیں، تاکہ ہم کسی طرح سے IMF کے چنگل سے نکل سکیں۔ وہ یہ انشور کرا رہے تھے بار بار کہ آپ یقین کریں کہ انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا اور پاکستان محفوظ ہاتھوں میں، اپنا پیسہ واپس لے کر آئیں، ہم آپ کا خیال کریں گے اور آپ لوگوں کو ایشورنس دیں گے۔ روشن ڈیجیٹل پروگرام جو چل رہا ہے پاکستان میں، اس کے ذریعے آپ لوگ پاکستان میں جو تو پیسہ بھیجنا شروع کریں۔ کراچی کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے درد جو ہے تو اپنا دل کے نکال کر بتایا کہ بہت زیادہ لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا پانی کے اوپر، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے اوپر۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ آپ 6 مہینے کے لیے کراچی کو اون کر لیں۔ آرمی چیف سے یہ ریکویسٹ کی گئی تو انشاءاللہ تعالی آپ جو یہ IMF کا 7 بلین کے قرضہ یا جتنا بھی آپ کا ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ کراچی کا بزنس مین خود ہی ختم کر دے گا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکرات میں پیش کی گئی اہم شرائط سامنے آ گئیں۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے 24 نومبر احتجاج کال کی واپسی بانی کو فوری ریلیف سے مشروط ہے۔ بانی پی ٹی آئی پر بنائے تمام جھوٹے کیس ختم کیے جائیں، فوری رہا کیا جائے۔ اگر قانونی معاملات کی وجہ سے رہائی میں وقت لگے تو بانی کو پشاور جیل منتقل کیا جائے۔ مختلف جیلوں میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں کو بھی فوری رہا کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کے فیصلے سے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے پروگرام خبر محمد مالک میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی سے جو مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں ملکی مفاد میں ہو رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں ان کو وزیراعظم ہاؤس میں بٹھا دیا جائے اور ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے۔ بالکل پریشان نہیں ہے۔ اب بھی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ قومی مفاد میں ہو رہی ہیں۔ ان کی جو شرائط ہے نا وہ یہ ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں مجھے بٹھا دیں دوبارہ سے، آپ سارے آگے اڈیالہ جیل میں بیٹھ جائیں۔ یہ شرط جو ہے ان کی یہ پوری ہونے والی نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کا کیا لیول ہو سکتا ہے، بس اس لیول کے اوپر ان سے بات ہو رہی ہے۔ سیکٹر کمانڈر کی لیول پہ بات ہوتی ہے، PGC کی لیول پہ بات ہوتی ہے، کبھی کبھار ٹاپ مین سے بات ہو جاتی ہے، آرمی چیف سے بھی۔ تو ابھی یہ کس لیول پہ کھڑے میں؟ جہاں سے آپ نے بات شروع کی ہے نا بس اسی لیول پہ کھڑے ہیں۔
پچھلی مرتبہ جتنے کنٹینر انہوں نے لگا دیے تھے اتنے لوگوں نے آنے کی کوشش بھی نہیں کی. عدالتیں جو ہیں وہ ان کیسز میں انہیں بیل دیں تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اگر انہی عدالتوں سے سزا ہوتی تو پھر کہا جاتا کہ جی یہ تو پریشر ہے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا تھا کہ اگر یہ اس قسم کی بات آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ پولیٹیکل پارٹی سے کریں, گورنمنٹ سے کریں. وہ چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے تو میں ملک میں اپوزیشن کو ختم کر کے صدارتی نظام لے آؤں اور جو ہے وہ ون پارٹی رول جو ہے وہ قائم کر دوں. وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بات ہو اور وہیں سے بات شروع کی جائے. یہ وہ بات نہ ہوگی نہ وہاں سے بات شروع ہوگی. پاکستان تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات کی تصدیق کر دی. مرکزی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں حکومت نے علی امین گنڈاپور سے رابطہ کیا ہے, باضابطہ طور پر بات چیت شروع ہو گئی ہے. پروگرام آف دی ریکارڈ میں کاشف عباسی نے سوال کیا بات چیت حکومت سے ہو رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے. اسد کیسر نے جواب دیا ہم تو حکومت ہی کہیں گے. علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ ہوا ہے. تو آج جو اس کیس کے اوپر جو ضمانت ہوئی وہ میرٹ کے مطابق ہوا ہے, فیور نہیں ہے. ایک بات تو بالکل ہے کہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے علی امین صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے, ایک انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے. جو بھی ہونا ہوتا ہے وہ مذاکرات سے معاملات کو حل ہوتا ہے. حکومت کی طرف سے ہوا یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوا؟ ہم تو حکومت ہی کہیں گے نا, ہم تو کہیں گے کہ حکومت جو بھی ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے. ابھی تک تو کوئی اثرات نہیں ہے التوا کی. ہماری تیاری زور شور سے جاری ہے. اس دفعہ موبلائزیشن پہلے سے بہت زیادہ ہے. پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں حکومت سے مذاکرات ہو رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی فیض حمید کے ملٹری ٹرائل سے پریشان ہیں. سینیٹر فیصل بابڈا کا انکشاف. پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں کہا اپیکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف نے واضح کہا تشدد اور احتجاج میں فرق ہوتا ہے اور وہ فرق مجھے پتا ہے. فیصل بابڈا نے کہا سویلین کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے قانون سازی جلد ہو سکتی ہے. ہو رہی ہے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہو رہی, گورنمنٹ کی ہو رہی ہے. گورنمنٹ تک آ گئے. کل اپیکس کمیٹی کی چیف نے کہا پروٹیسٹ اور وائلنس میں فرق ہے اور یہ فرق مجھے پتا ہے. جو فریم ہونے چارجز 25 کے بعد خان صاحب کے اوپر اور فیض حمید کا ٹرائل بہت سپیڈ سے ہو رہا ہے کہ جب فیض حمید کا ٹرائل 9 مئی میں ملٹری کورٹ اگر کرتی ہے تو جب اس کے بیانات کے بحث سویلینز کو بلائیں گے تو کیا عام کورٹ میں بلائیں گے, ملٹری کورٹ میں بلائیں گے. اگر کہیں کوئی رکاوٹ آئی تو 26 امینڈمنٹ بھی نہیں ہو رہی تھی 26 امینڈمنٹ ہو گئی, 27ویں بھی ہو جائے گی. سارے جگہ سے لیٹر کانگریس کا بھی آ گیا, یو کے کا بھی آ گیا. ریزلٹ از 0-0-0. تو فرسٹریشن بلڈ اپ ہو گئی. ہمارے خطے کے اندر دو سیاست ہوتی ہے. پاپولر لیڈر جب جیل میں جاتا ہے اس کے رشتہ دار خاندان اور اس کے سیاستدان اقتدار بھی انجوائے کرتے ہیں, دولت بھی انجوائے کرتے ہیں, اور یا لاش پہ سیاست ہوتی ہے اس ریجن کے اندر. بانی پی ٹی آئی کے توشہ خانہ کیس 2 میں ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا حکم دے دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریر حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے کہا بانی کو خبردار کیا جاتا ہے ضمانت کی رعایت کا غلط استعمال نہ کریں. توشہ خانہ کیس میں ہر تاریخ سماعت پر پیش ہوں ورنہ ضمانت کا حکم نامہ واپس ہو سکتا ہے. یقین نہیں آ رہا ہے کہ بھائی کی ضمانت ہو گئی. علیمہ خان خوش بھی حیران بھی. بانی پی ٹی آئی کی بہن نے کہا عادت ہو گئی کہ ایک کیس سے نکال کر دوسرے میں ڈال دیتے ہیں. کل بانی کو کہا تھا ضمانت ہو گئی تو احتجاج کی قیادت آپ کریں گے. مجھے یقین آ نہیں رہا ہے کیونکہ میں 10 دفعہ پوچھا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کہ کیا آیا, کیونکہ ہمیں اتنی عادت ہوگی ہے کہ ایک کیس سے نکالتے ہیں عمران خان کے اوپر اگلا کیس ڈال دیتے ہیں. تو اصل میں مجھے یقین ابھی بھی نہیں آ رہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شام تک کوئی اور کیس بنا کر ان کے 100 کیسز اور پڑھیں, 10 کیسز اور پڑے ہوں گے. تو ابھی تک تو ہمیں یہی لگ رہا ہے, لیکن اللہ سے امید رکھیں گے. کل ہم نے عمران خان کو کہا ہم جیل کورٹ میں نہیں آئیں گے, ہم نے آپ کی بیل کے لیے جائیں گے. اور کل ہم نے کہا کہ اگر ان کو کل بیل ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ 24 کو عمران خان جو احتجاج ہے 24 کو انشاءاللہ اسلام آباد میں وہ لیڈ کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں. توشہ خانہ 2 کے علاوہ 9 مئی کی 8 ایف آئی آر میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی. ان کیسز میں وہ ابھی گرفتار ہیں. ممکن نہیں ہے. توشہ خانہ 2 کے علاوہ 9 مئی کے 8 ایف آئی آر ہیں جن پہ ان کی ضمانت ابھی نہیں ہوئی اور ان کیسز کے اندر وہ ابھی بھی گرفتار ہیں. تو یہ تو ممکن نہیں ہوگا کہ توشہ خانہ 2 کے کیس میں بیل ہو تو ایک ملزم کو رہا کر دیا جائے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی پیشکش مسترد کر دی. کہا پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں, کمیٹی تشکیل دے دی ہے. وفاقی حکومت اور وزیراعظم کمیٹی سے ملاقات کر کے خدشات دور کریں. چیئرمین پیپلز پارٹی کی تنقید کے بعد وفاقی حکومت نے بلاول بھٹو کو وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی پیشکش کی تھی, لیکن بلاول بھٹو نے وزیراعظم سے ملاقات سے انکار کر دیا.
ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ ان کا حکومت سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں، پیپلز پارٹی کے ووٹر اور صوبائی حکومتوں کو نون لیگ سے شکایات ہیں۔ نون لیگ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں افسران اور انتظامی امور میں نظر انداز کر رہی ہے۔ اتحاد میں طے ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتظامی معاملات میں پیپلز پارٹی حصہ دار ہوگی۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں دو حکومتی اراکین ہوں گے۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کی چیف رپورٹر AMI نیوز سندھ لالا اسد سے گفتگو، کہتے ہیں حیدرآباد موٹر وے آج کا ایشو نہیں، سندھ سے معاشی سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے، وہیں سے موٹر وے بننا چاہیے۔ بانی PTI کی بیل پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ عدالتی معاملہ ہے۔ پارٹی کے کچھ سینئر پالیٹیشنز کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ نون لیگ نے وعدہ خلافی کی ہے، جو جوڈیشل کمیشن میں یا کونسل میں جو آپ کو 2 اراکین ملنے تھے اس کی جگہ پہ وہ 1 دے رہے ہیں۔ 2 ہمارے ہوں گے، تقریباً 2 ان کے ہوں گے۔ اٹارنی جنرل ہے بچے بھی گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور لا منسٹر ہے وہ بھی تقریباً گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اس حساب سے تو مسلم لیگ بھی ان کے پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ 2 کا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ کیا وجہ ہے کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے بننے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے؟ کراچی جو ہے وہ بزنس ہب ہے، اکنامک ایکٹیویٹی جو شروع ہوتی ہے وہ سمندر سے ہوتی ہے، چلو نہیں ہوا، اس کے بعد پھر پشاور بننا شروع ہوا، اس کے بعد پھر دوسرے موٹر وے بننے شروع ہوئے، یہ بڑی بدبختی ہے ہماری۔ پھر آپ اپنے سپورٹ والا جو جیک ہے وہ کیوں نہیں نکالتے؟ بہت سی باتوں پہ ہماری ریزرویشنس ہیں، اس کے بعد بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ چلے۔ 24 نومبر کو PTI آ رہی ہے اسلام آباد دھرنا دینے کے لیے، اور سننے میں آیا کہ 24 نومبر کو ہی 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی لگا ہوا ہے فرد جرم عائد کرنے کے لیے۔ عدالتیں اگر اس کو بھیج دیتی ہے ہمیں پولیٹیکل اعتراض تھا کہ ملک کا پرائم منسٹر جس کو دنیا کی گفٹ دے رہی ہے وہ بیچتا نہیں۔ 24 کا دھرنا ہے کہ ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر پرتشدد بنایا گیا، نقصانات ہوئے تو PTI اس کی ذمہ دار۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ 24 نومبر کو احتجاج کی کال دینے والے پھنس گئے ہیں، اب نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے والوں کو جنگل میں IT سینٹر بنا کر دکھایا ہے۔ مفتی تقی عثمانی بولے علم نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے VPN کو کیوں غیر شرعی کہا؟ رپورٹ کریں گے رافی حسین۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی گورنر ہاؤس سے جاری فلاحی کاموں کا جائزہ لینے گورنر ہاؤس پہنچے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مفتی تقی عثمانی نے امید کی گھنٹی پہنچ کر گھنٹی بھی بجائی۔ مفتی تقی عثمانی نے گورنر سندھ کے ہمراہ شکایتی سیل، طاقتور پروگرام کے تحت راشن ڈرائیو کا جائزہ، تاریخی قائد روم کا دورہ اور شجر کاری مہم کے تحت پودا بھی لگایا۔ گورنر سندھ نے مفتی تقی عثمانی کو IT مارکی کا دورہ بھی کرایا۔ کامران ٹیسوری بولے 24 نومبر کو احتجاج کی کال دینے والے پھنس گئے ہیں، اب نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے، توفیق دے اس ملک کی خدمت کرنے کی، اور اگر وہ پھنس گئے ہیں تاریخ دے کے تو میری اطلاعات واقعی یہ ہے کہ اب وہ اس میں سے نکلنے کا بھی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی کا کہنا تھا کہ علم نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے VPN کو کیوں غیر شرعی قرار دیا۔ حکومت کے پالیسی ساتھ لوگ یہ سمجھے کہ آیا اس سے فائدہ ہوگا یا اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اگر اس سے نقصان ہو رہا ہے تو وہ ملک کے نقصان کی ان کو فکر ہونی چاہیے۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے والے دیکھیں جنگل میں IT سینٹر بنا ڈالا ہے۔ کبھی کوئی کہا کرتا تھا کہ ہم دیواریں توڑ دیں گے، آپ سب نے دیکھا کہ دیوار توڑ کر یہاں گیٹ بنایا، اور اس گیٹ سے جو اس شہر کے عوام ہیں، لوگ ہیں، ان کو یہ آنرشپ دی کہ یہ گورنر ہاؤس آپ کا ہے۔ گورنر سندھ اور دیگر اسٹاف نے مفتی تقی عثمانی کی ابتدا میں نماز بھی ادا کی۔ کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ محمد رافع حسین، AON نیوز کراچی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دورہ، فوجی حکام اور دفاعی مندوبین سے بات چیت، دوست ملکوں کی شرکت کو سراہ۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں جاری دفاعی نمائش میں 36 ملکوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ آئیڈیاز نمائش میں پاکستانی اسلحہ ساز فیکٹریوں کی تیار کردہ دفاعی مصنوعات اور ڈرونز میں غیر ملکیوں نے دلچسپی ظاہر کی۔ آئیڈیاز میں پاکستان سمیت متعدد ممالک کی دفاعی مہارتوں، آلات اور ٹیکنالوجیز کی نمائش کی جا رہی ہے۔ نمائش میں غیر ملکی مندوبین NLC کی جانب سے اینڈ ٹو اینڈ لاجسٹک سولوشنز میں بھی گہری دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔
अंजुम वहाब की रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश में NLC को कौमी और बैनुल-अक़वामी मंदोबीन की जानिब से पजीराई हासिल हो रही है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर NLC ब्रिगेडियर नासिर ज़िया का कहना है कि NLC ने तमाम वसी एशियाई रियासतों चीन, तुर्की, आज़रबाईजान, रूस, पोलैंड और दीगर ममालिक तक तजारती सामान की तरसील मुमकिन बनाई है। तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ बाकू, चाइना, तुर्की, आज़रबाईजान, हम इन तमाम मुल्कों की तरफ एक रूटीन के तौर पर चलना शुरू हो गए। नुमाइश में हैवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला के टैंकों, बख्तरबंद समेत दीगर दिफाई मसनूआत गैर मुल्की शायकीन की तवज्जो का मरकज हैं। HIT के मरियम निदा के मुताबिक आइडियाज एक्सपो 2024 से HIT समेत पाकिस्तान में तैयार किए गए जदीद दिफाई साजो सामान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तारीफ करवाने में मदद मिलेगी। ये वर्ल्ड वाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में 3rd जनरेशन टैंक है। आइडियाज पाकिस्तान की दिफाई सनत और बरामदात को फरोग देने के लिए मुनक्किद की जा रही है, जिसमें मुतादिद ममालिक के दिफाई नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। कैमरामैन अदील खान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 के दूसरे दिन ब्रादर इस्लामी मुल्क तुर्किया की जानिब से लगाए गए स्टॉल पर पाकिस्तान तुर्किया के इश्तराक से बनाए गए वॉरशिप, जदीद सबमरीन मॉडल समेत दीगर हर्बी आलात और पाकिस्तानी कंपनीज की जानिब से तैयार किए गए जदीद जंगी सामान शुरका के तवज्जो का मरकज रही। मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट। दिफाई नुमाइश में तुर्किया में तैयार होने वाली दिफाई मसनूआत, फजाई खतरात से निमटने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम, जदीद सबमरीन के मॉडल समेत दीगर हथियार नुमाइश का हिस्सा हैं। इसका नाम है इनका मिलियत डेनिस, यानी उनकी अपनी मुमलिकत की सबमरीन, उन्होंने इनका नाम मेल्डन रखा हुआ है। 4th जनरेशन सबमरीन है, वो इन्होंने अपनी डिज़ाइन की हुई है और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ये इसको लॉन्च करेंगे। छोटे बड़े जंगी हथियार भी मुल्की व गैर मुल्की मंदूबीन की तवज्जो का मरकज रहे। हमारे पास इस दफा त्रिकोण है, त्रिकोण ट्रायल, त्रिकोण 30 एंड एज यू कैन सी वी हैव द ड्यूल मोड। हमारे पास गैजेट्स है जितने हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान में बनाने वाले दिफाई साजो सामान भी नुमाइश में अहमियत के हामिल रहे। रिमोट कंट्रोल के जरिए हदफ को निशाना बनाने वाले जदीद हथियार भी नुमाइश का हिस्सा थे। इस दफा 2 नई प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। इसमें ये रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है जो पाकिस्तान नेवी के लिए हमने जो है ना इसको डिज़ाइन किया। ये एक स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन है जिसपे रिमोट के ऊपर बैठ के आप गन के ऊपर से जो है ना टारगेट को लॉक कर सकते हैं। नुमाइश के शुरका ने पाकिस्तान में तैयार होने वाले जदीद दिफाई आलात को पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए नाकाबिले तस्खीर करार दिया। पाकिस्तान आलमी सतह पर सामान हर्ब की तैयारियों में अहम मुकाम हासिल कर चुका है। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन और जहीर अब्बास के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़, कराची। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज में तुर्क कंपनी ने 1 मिनट में 1900 राउंड फायर करने वाली मशीन गन मुतारिफ करा दी। रिपोर्ट करेंगे अफजल खान। आइडियाज 2024 में तुर्किया की असलहा साज कंपनी ने इंतहाई जदीद डबल बैरल मशीन गन मुतारिफ करवा दी। कंपनी की नुमाइंदा डेडम एरल के मुताबिक इस मशीन गन से 1 मिनट में 1900 से ज्यादा राउंड फायर किए जा सकते हैं। हमारी कंपनी सालाना 6000 हथियार तैयार करती है। नेटो के मयार का असलहा तैयार करना हमारा खास हदफ है। अगर बात की जाए इस मशीन गन की तो ये 1 मिनट में 1900 गोलियां फायर करने की सलाहियत रखती है। 100 rounds per minute। बुलेट प्रूफ जो क्लोथिंग होती है, हमारे जो नॉर्मली हम कपड़े पहनते हैं, सही है, उसके अंदर वी बेसिकली एम्बेड आवर प्रोडक्ट। दिफाई नुमाइश में छोटे बड़े हथियारों के अलावा जंगी साजो सामान भी पेश किया गया। अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी इस दिफाई नुमाइश के इख्तिताम 22 नवंबर की शाम को होगा। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि ईरान के लिए सिंध सबसे बड़ी मार्केट है। पाक ईरान दोस्ती को तिजारत में तब्दील करने और बलूचिस्तान के रास्ते ईरानी तिजारत को मजीद बढ़ाने के लिए किरदार अदा करेंगे। ईरानी सफीर और कौंसल जनरल के दौरे गवर्नर हाउस का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद राफी हुसैन। पाक ईरान दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने, ईरानी सरमायाकारी और तिजारती हजम में इजाफे के लिए ईरानी सफीर रजा अमीर मुकद्दम और कौंसल जनरल हसन नूरियान गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात के लिए पहुंचे। ईरानी सफीर ने कायद रूम का दौरा किया। दोनों ममालिक की परचम कुशाई की गई। ईरानी सफीर ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। गवर्नर
सिंह कारमन टिसोरी कहते हैं कि ईरान पाकिस्तान दोस्ती को तिजारत में तब्दील करने और बलूचिस्तान के रास्ते ईरानी तिजारत को मजीद बढ़ाने के लिए कोशिशें करेंगे। में एक एडवांटेज हासिल है, बलूचिस्तान के रास्ते ईरानी तिजारत को बहुत अच्छे तरीके से मजीद बढ़ाने का। सिंध के अंदर ईरानी मसनूआत हैं और उसकी तिजारत का बहुत बड़ा वॉल्यूम बढ़ सकता है। ईरानी सफीर ने गवर्नर सिंह के जारी फलाही कामों को भी सराहा। गवर्नर सिंह की जानिब से मेहमानों को गवर्नर हाउस की रिवायती जिना कैप और अजरक का तोहफा भी दिया गया। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ मोहम्मद राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। यकीनी बनाएंगे पाकिस्तान में इमदाद जरूरतमंदों तक पहुंचे। बरतानवी वजीर हमेश फेल्कनर ने कहा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी मसाइल के लिए 20 मिलियन पाउंड इमदाद दी। दोनों मुल्क एक खानदान की तरह हैं, चाहते हैं इन शोबों में पार्टनरशिप करें जहां पाकिस्तान भी हमारी मदद कर सके। बरतानवी हुकूमत के वजीर बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिमेश फैल्कन हमारे साथ मौजूद हैं। What work is UK doing in Pakistan? We work across such a wide range of issues, from security issues where we've got £20 million of assistance to try and help Pakistani government to tackle some of the issues of common interest, to humanitarian work. We've been here to announce this week has been £108 million of support to an innovative climate finance facility. Our two countries are so closely linked, we're almost family, I think. How will UK ensure that the climate finance reaches the most vulnerable communities in Pakistan? Through all of Britain's programming, we try to make sure that women, the most vulnerable, and minorities get access to all of our aid. One of the most important things is to continue to deepen the partnership between the two nations. And we want to partner with Pakistan on some of the areas where you've been moving quickly as well. Thank you very much, Minister, for your time. वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने कहा है कि सूबे में मादनियात और तवानाई में सरमायाकारी के भरपूर मौके हैं। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। FPCCI के दौरे के मौके पर वजीर आला गिलगित बिल्तिस्तान गुलबर खान का कहना था कि गिलगित बिल्तिस्तान में सोने समेत कीमती मादनियात के ज़खायर मौजूद हैं। लैंड रिफॉर्म्स करने के बाद सूबे में सरमायाकारी को आसान बनाया गया है। ना फिर लोग मुतवज्जे होंगे, जो आपके तरह सरमायादार लोग वो आएंगे और उस पर जो है फिर जायज वो लगा के काम शुरू करेंगे। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि गिलगित में ज़राअत और हार्टिकल्चर के हवाले से काफी मौके मौजूद हैं। साबिक सदर FPCCI जुबैर तुफैल ने कहा कि हुकूमत से अपील है कि गिलगित बिल्तिस्तान में SMEs और कॉटेज इंडस्ट्री को फरोग दे। चीफ मिनिस्टर साहब का ये दौरा FPCCI जो है इस हवाले से वो बहुत ही अहमियत का हामिल है कि किस तरह हम लोग गिलगित बल्तिस्तान में डोमेस्टिक टूरिज्म और इंटरनेशनल टूरिज्म को फरोग दे सकते हैं। सूबाई हुकूमत है ना, ये अगर फैसिलिटेट करे तो बहुत लोग जा सकते हैं। दुबई का जैसे आपने फरमाया कि दुबई के बिजनेसमैन ने वादा किया फिर नहीं आया, लेकिन हम आएंगे। वजीर आला गुलबर खान ने बताया कि गिलगित बिल्तिस्तान में हजारों मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है, जो पाकिस्तान की जरूरत से कहीं ज्यादा है। सरमायाकारों के लिए तवानाई सेक्टर में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़, कराची। सक्खर में इंश्योरेंस कंपनी का सिंध बार काउंसिल के वकला के साथ मुबैना फ्रॉड। हाई कोर्ट बार सक्खर के सदर कुर्बान ने डिस्ट्रिक्ट बार के सदर नवीद शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकला रहनुमाओं का कहना था कि वकला की इंश्योरेंस की मद में 12 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया। अगर 24 घंटे में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो फिर वकला बरादी धरना देगी। उन्होंने कहना था कि इंश्योरेंस कंपनी के 7 अगस्त 2023 में मुआहदा करके 12 करोड़ की अदायगी की गई, जिसके तहत वकला और उनके खानदान को 5 साल तक मुफ्त मेडिकल सहूलत फराहम करना थी। इंश्योरेंस कार्ड में जिलाई और डिवीजन सतह पर अच्छे अस्पताल के नाम शामिल किए गए थे, ताहम सक्खर के किसी भी अस्पताल के साथ एग्रीमेंट नहीं किया गया। अगर कल तक पर्चा दाखिल नहीं हुआ, जितने भी ताकतवर ये मजदूर हैं, तो इंशाअल्लाह ताला 2 दिन के बाद पूरी डिवीजन और पूरी सिंध के वक्ता के साथ कंसल्ट करके हम कहीं न कहीं धरना जरूर देंगे, और धरना वो होगा जो 3-4 दिन नहीं, पूरा 8 दिन चलेगा। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।